بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماکان بن کانی نے جب ایل ویلم کو اپنی فوج میں بھرتی کیا تو بویا کے تینوں بیٹے بھی اس کی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ جب ماکان کو ناکامی ہوئی اور اس کا کام بگڑ گیا تو اس کے بہت سے آدمی جدا ہو کر مراوی کے پاس چلے آئے۔ مراوی نے ان لوگوں کی خوب قدردانی کی اور ہر ایک کو اس کے مرتبہ سے زیادہ مناصب عطا کیے، اور انہی لوگوں میں بویا کے تینوں بیٹے بھی شامل تھے۔ انہوں نے اپنی خدمت گزار مستعدی کے ساتھ اور ہوشیاری سے مراوی کی خدمت میں رسوخ حاصل کر لیا اور مراویخ نے علی بویا کو کرک کی حکومت پر مامور کر کے روانہ کیا۔ علی بن بویا کے ہمراہ اس کے دونوں چھوٹے بھائی حسن اور احمد بھی روانہ ہوئے۔ ان دونوں مراویخ کی جانب سے رکے میں اس کا بھائی وسمگیر حکومت کر رہا تھا۔ وسمگیر نے حسین بن محمد عرف حمید کو اپنا وزیر بنا رکھا تھا۔ علی بن بویا جب رے میں پہنچا تو اس نے حمید سے ملاقات کی اور ایک پنجہ بطور نذر پیش کیا۔ اس کے بعد کرک کی طرف روانہ ہوا اور وہاں جا کر حکومت کرنے لگا۔ مراوی کو جب علی بن بویا کی اس طرح سے حمید سے ملنے اور نذر پیش کرنے کا حال معلوم ہوا تو اس کو شبہ گزرا کہیں ماکان کے پاس سے آئے ہوئے سردار جن کو اچھے عہدے اور شہروں کی حکومت سپرد کی گئی آپس میں کوئی سازش کر کے باعث تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی خشمگیر کو لکھا کہ ماکان کے پاس سے آئے ہوئے جن لوگوں کو اس طرف شہروں پر مامور کیا گیا ہے سب کو گرفتار کر لو۔ چنانچہ بعض تو گرفتار کر لیے گئے، مگر علی بن بویا جو کرک پر قابض ہو چکا تھا، فساد برپا ہونے کے اندیشے سے گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ علی بن بویا نے کرک کے نواب پر کئی قلعوں کو مفتوح کیا۔ ان میں سے جو مال ہاتھ آیا وہ لشکریوں کو تقسیم کر دیا۔ ان سے سپاہیوں کو اس سے محبت ہو گئی اور اس کا رعب و ادب ترقی کرنے لگا۔ 321 ہجری میں مراوی نے ان سرداروں کو جو رے میں نظر بند تھے رہا کر دیا اور سب کرک میں علی بن بویا کے پاس چلے آئے۔ اس نے ان کی بہت خاطر مدارات کی۔ انہی دنوں میں ایک بیلمی سردار شیرزادہ نامی ماں ایک جمعیت کے علی بن بویا کے پاس آیا اور اس کو اصفہان پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ مراوی کو جب یہ معلوم ہوا تو تمام ویلمی کا جماؤ علی بن بویا کے پاس ہو گیا تو اس نے لکھا، ان تمام سرداروں کو جو رہا کر کے ہیں ہمارے پاس واپس بھیج دو۔